تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان بھی دیا، انسان بھی بنایا، ایمان بھی دیا، اور ایمان کی جو محنت جس کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور حضور کی نیابت میں اس امت کے ہر فرد کو محنت دی گئی۔ یہ تو دنیا میں محنتیں بے شمار ہیں، جتنے انسان اتنی محنتیں، اور ہر محنت کرنے والے کو یہ دعویٰ کہ میری محنت صحیح، کوئی لوہے پر، کوئی لکڑی پر، کوئی تانبے پر، کوئی زمین پر، کوئی پہاڑوں پر، کوئی چشموں پر، کوئی پیتل پر، کوئی پیپل پر، کوئی پلاٹینم پر، کوئی پیٹرول پر، بے شمار چیزیں، اور جتنے انسان اتنی محنتیں، اور ہر محنت کرنے والے کو یہ دعویٰ ہے کہ جو محنت میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ انسانوں کا فیصلہ انسانوں کے ذمے نہیں چھوڑا کہ تم ہی فیصلہ کر لو کہ تمہاری محنت صحیح ہے یا غلط، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا، اور آپ ہی کی زبان تمام بشریت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، اور قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے اعلان کروایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے خود ہی فرما دیجئے، اے لوگو تم سب کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا، مشرق میں رہتے ہو تو مغرب میں، شمال میں رہتے ہو یا جنوب میں، تجارت کرتے ہو یا کاشتکاری، لوہے کا کام کرتے ہو یا لکڑی کا، تانبا کرتے ہو یا پیتل، جو کچھ سب کے لیے، رنگ کے کالے ہو یا گورے، عربی بولتے ہو یا غیر عربی، جون سی زبان، جون سی ذات، جون سی بات، جہاں رہتے ہو، قیامت کا سورج طلوع ہونے تک جتنے انسان آئیں گے سب کے لیے، اے لوگوں اللہ نے مجھ کو بھیجا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا، آپ کو بھیجا کیوں ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا کیوں ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تمام بشریت کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، داعی بنا کر بھیجا ہے، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے، اور سب کے لیے بھیجا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا وہ جوں کا تو پہنچا دیجیے، اور یہ ہماری طرف سے اعلان ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کی زبان بھی کہلوایا، آپ نے خود فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک تمام نبیوں کے ساتھ جتنی خدائی مددیں، جتنی نبیوں میں روحانیتیں، جتنا نبیوں کے پاس علم، جتنا نبیوں کے پاس تقویٰ، جتنا نبیوں کے پاس تقرب، جتنا نبیوں کے پاس زہد و قناعت، جتنا نبیوں کے پاس جو کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، سارا یکجائی طور پر وہ سارا ہم آپ کو دیتے ہیں، وہ تمام مددیں، تمام نصرتیں، تمام تائیدیں، اور ان سب کے ساتھ مزید بڑا ختم نبوت، اس کے ساتھ کی رحمتیں، اس کے ساتھ کی برکتیں، اس کے ساتھ کی مددیں، اس کے ساتھ کی تائیدیں، وہ سب آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں اور آپ کو تمام نبیوں کے سردار اور خاتم الانبیاء کی امت میں پیدا کیا، اب پیدا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا خیر امتی قرنی، میری امت، میرے زمانے کی امت بہت بڑھیا، میرے زمانے کے تاجر، میرے زمانے کے کاشتکار جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی امت کے یہ سارے طبقات تھے، وہاں تجارت بھی تھی، وہاں کاشتکاری بھی تھی، وہاں شادیاں بھی ہوتی تھی، وہاں مکان بھی بنتے تھے، وہاں مزدوری بھی ہوتی تھی، وہاں غریب بھی تھے، وہاں امیر بھی تھے، وہاں عوام بھی تھی، وہاں خواص بھی تھے، وہاں پڑھے لکھے بھی تھے، وہاں ان پڑھ بھی تھے، سب طبقات تھے، اور تمام طبقات کے ہر فرد کے بارے میں
حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے زمانے کی امت بہت بڑھیا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے بہت بڑھیا، پھر ان کے بعد والے بہت بڑھیا۔ کیا مطلب؟ اب امت کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی، اب امت میں کبھی خیر نہیں آ سکتی، بس وہاں جا کے ختم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے زمانے کی امت کو بہت بڑھیا کہا، آپ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں، دنیا تو اسباب کی دنیا ہے، سب چیزوں کے لیے اسباب ہے، امت کے بڑھیا ہونے کے اسباب، اور اس لیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں خصوصیت ہے کہ آپ کی بات بہت مختصر لیکن بڑی جامع اور علوم کے سمندر بھرے ہوئے، بات بہت مختصر۔ ان 3 جملوں میں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، قیامت تک آنے والی امت کی مکمل رہبری۔ اے میری امت کے کلمہ پڑھنے والوں، او مردوں، او عورتوں، او جوانوں، او بوڑھوں، او تاجروں، او مالداروں، او غریبوں، جب جب تم اچھے ہونا چاہو تو تمہارے اچھے ہونے کی بنیادیں یہ، پوری سیرت مبارکہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور یاد رکھنا جب اس سے ہٹو گے بگاڑ آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر بگڑتے 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 بہت بگڑ جاؤ گے، اتنے بگڑو گے کہ زمین پر بوجھ بن جاؤ۔ جیسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اپنی دعوت دے دی۔ انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالہدی والعلم کمثل غیث الکثیر، فرمایا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اور جو کچھ اللہ نے میرے ساتھ ہدایت اور علم کو بھیجا اس کی مثال بارش کے پانی جیسی۔ اب یہ 2 باتیں کہہ کر کے پانی کے ساتھ تشبیہ دی، پوری آپ کی شریعت جو کچھ آپ لے کر آئے، جس کا تعلق یہ عقیدے سے، جس کا تعلق اعمال سے، جس کا تعلق معاشرے سے، جس کا تعلق معاملات سے، جس کا تعلق انفراد و اجتماع سے، جس کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے، تمام انسانوں سے، اس سب کے لیے ایک مثال دی کہ اس پوری شریعت مطہرہ اور پورے دین کامل کی مثال ایسے بارش کا پانی۔ ایک بات تو اس میں یہ کہہ دی کہ جس طرح پانی ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کسی کو استغنا نہیں، مالدار ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، امیر ہو، کارخانہ دار ہو، مزدور ہو، کوئی آدمی دنیا کی 4 سمتوں میں ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جس کو پانی سے استغنا ہو، کیونکہ جس طرح پانی ہر ایک کی ضرورت، اب پانی سے کسی کو استغنا نہیں، کیونکہ میری والی شریعت سے، میرے والے دین سے، اور میں نے زندگی کے تمام شعبوں میں چلنے کے لیے جو احکامات اور اصول اور ضابطے دیے ہیں اس سے بھی کسی کو استغنا نہیں ہو سکتا۔